کے بعد ایکسکلوسیو مناظر ابھی نکلے سینٹرل جیل مردان سے. سر کیا میسج دیں گے؟ 7 بار گرفتار ہوئے ہیں اور آج پہلی بار کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں سے اور اپنی ماں کی دعا سے اللہ نے استقامت دی اور یہ آج 78واں دن ہے کنٹینیوس پرپیچول اریسٹ کا. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ جس ویژن پہ اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ میں شامل ہوا تھا اللہ نے اسی پہ ثابت قدم رکھا. جس طرح اللہ نے دعا بھی بتائی ہے قرآن میں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میرا میسج محبت کا ہے. عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے دوبارہ اور پاکستان تحریک انصاف کی انشاءاللہ حکومت آئے گی. میرا میسج یہ ہے کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اس وقت اس ملک کو ایک پرامن طریقے سے ایک شفاف الیکشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم میں دہشت گرد اور غیر محب وطن کوئی نہیں. میں ہمیشہ پہلے بھی اس بات کا جب حکومت میں تھا جب پہلے پوزیشن میں تھا یہ کہتا تھا کہ کسی پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں. آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ کیس بھی میرے پہ ختم ہو گیا 9 مئی کا. باقی بھی جتنے 2 کرپشن کے کیسز نے لگائے 4 MP سارا کچھ اللہ کے کرم سے ختم ہوا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا جن لوگوں نے نقصان کیا وہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. ہماری پارٹی ایجوکیٹڈ لوگوں کی جماعت ہے اور ہمارا پرامن تحریک ہے. ہماری جس نے غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. جیسے میں نے فیس کیا ہے میرے پہ غلط الزام لگایا 9 مئی کا اور اللہ کے کرم سے میرا کیس ڈسمس ہو گیا ڈسچارج ہو گیا. لیکن باقی جو کروڑوں لاکھوں ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ وہ بنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. باقی جماعتوں کے بھی اپنے ایجنڈاز ہیں ان کے بھی اپنے مینیفیسٹوز ہیں. میں کسی جماعت کو برا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان کے نہیں امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں. عمران خان سب کچھ ہو سکتے ہیں دہشت گرد نہیں ہے. یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ دہشت گردی کے پرچے جو ہیں وہ روز کٹیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کے طور پہ اور تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے ایک وقت میں ملک میں ہماری حکومت تھی پختونخوا پنجاب دلی بلتستان کشمیر میں. تو میری یہ ایک استدعا ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے تو کسی جماعت کو اب کارنر نہ کریں دیوار سے نہ لگائیں. ان کو الیکشن میں لے کے آئیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو کوئی اس طرح کی کوئی شرنگیزی کی باتیں پھیلا رہا ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پاک فوج بہت اہم ہے اور انہوں نے یہ بھی بارہا کہا کہ میرے سے بھی زیادہ اہم ہے. تو جب خان صاحب نے خود یہ کہا تو اس کے بعد کسی قسم کی کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جن لوگوں نے غلط کیا ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کی سزا ہمارے لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر کو نہیں ملنی چاہیے. انشاءاللہ یہ تحریک انصاف رہے گی. عمران خان صاحب مقابلے میں رہیں گے اور ہم میاں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے یا مولانا صاحب سے الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں گے. فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. اگر کوئی فاصلے آئے ہیں ہمارے اداروں کے بیچ میں اور ہمارے PTI کے ووٹر سپورٹر کے بیچ میں یا کوئی غلط فہمیاں ہیں اداروں کے اور خان صاحب کے بیچ میں میرے سے جو ہو سکا وہ غلط فہمیاں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہماری یہ تحریک جو ہے یہ آگے بڑھے اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اور اللہ کی مدد سے عمران خان صاحب ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اور جو کچھ لوگ ہم سے گئے بھی ہیں میں ان پہ برا بھلا نہیں کہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت تھوڑا سا امتحان کا تھا. اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے تو اچھا تھا اسی میں عزت تھی. لیکن بہرحال میں چونکہ جس کے ساتھ وقت گزر جائے اس پہ میں کبھی برا بھلا نہیں کہتا. میرا میسج صرف اتنا ہے کہ علی محمد سب کچھ ہو سکتا ہے دہشت گرد نہیں. مجھے تو کچھ دن ہوا جب 3 MPs کے بعد میں اپنے آبائی شہر مردان آیا اور اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہے اور وہ اللہ کے کرم سے پہلی پیشی میں ڈسچارج ہو گیا. اور جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگے اپنے ہی مردان میں جہاں میں نے وکالت سیکھی اور پریکٹس بھی کی وکیل کو ایک پاکستان کے ایک ایجوکیٹڈ شخص کو جو 2 مرتبہ پارلیمان میں رہا پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئیں اور ہتھکڑی لگے ہاتھوں میں نے اپنا عدالت میں اپنے کیس میں آرگومنٹس کیے.
عزت ذلت اللہ دیتا ہے. کسی کو ہتھکڑی لگا کے آپ کسی کی عزت کم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ زیور ہے. پاکستان کے لیے قربانی ہم نے دی ہے. یہ جتنی جیل میں دن گزرے ہیں 78 دن، میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ضرورت پڑی پاکستان کو، ہمارے ملک کو، عمران خان صاحب کو، انشاءاللہ پاکستان و اسلام کی خاطر میں دوبارہ بھی حاضر ہوں. ہاں ایک چیز کا مجھے البتہ دکھ ہے، اور دکھ اس طرح سے نہیں ہے، کبھی ذاتی باتیں میں نہیں کرتا، یہ بڑی معمولی قربانی ہے جو میرے سے ہے گوشت گزار ہوئی اور میں نے جو ہے قوم کی خاطر دی. صرف ایک چیز کا دکھ رہا کہ میرے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے میرے بھائی بہن نہیں ہیں، میری والدہ 80 سال سے زیادہ کی عمر کی ہیں، ان کی ہسپتال اور ڈاکٹر سارا کچھ میں خود دیکھتا ہوں. مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ یہ 78 دنوں میں ان کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ماں کو، جنہوں نے اڈیالہ جیل میں آ کے مجھے ایک میسج دیا تھا کہ بیٹا اپنا مورچہ مقابلے میں خالی نہ چھوڑنا. انہوں نے ہمیشہ میری ہمت بڑھائی، لیکن بہرحال 80 سال سے زیادہ ہیں، تھوڑی سی زیادتی ہو گئی ہے ان سے جن لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے یہ. لیکن ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں جنہوں نے مجھے جیل بھیجا، کیونکہ جیل بھجوا کے آپ نے میرا عزم اور مضبوط کیا، پاکستان سے محبت کا اور اللہ سے رشتہ میرا مزید مضبوط ہوا. میری دعائیں ہیں پاکستان کے تمام سیاسی کارکنوں کو کہ آپ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشش کریں. ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے ہم کسی کا فائدہ نہیں کریں گے. پاکستان مضبوط ہوگا، ہمارا سیاسی سسٹم مضبوط ہوگا، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی، پاک فوج مضبوط ہوگا تو یہ ملک مضبوط ہوگا. ایک دوسرے کو جس کو بھی ہم نیچا دکھائیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا. فیصلہ عوام کو جو ہے وہ کرنے میں. آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ.